ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खुशामदीद। आज के इस क्लास में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। इल्म रियाज़ी की क्लास हमने शुरू करने जा रहे हैं। फिर एक बार आप सबका इल्म रियाज़ी की क्लास में मैं आपका दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, जमा चहरुम बाब नंबर 18 ठोस अशकाल हिस्सा सुवम। हाँ तो बच्चों, हमने हिस्सा दुवम में सीखा कुछ उस्तवाने से जुड़े चंद अशिया की जानकारी हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट, मखरूज से जुड़े चंद अशिया की जानकारी हासिल की। तीसरा पॉइंट है खुर्रे से मुशाबहत रखने वाली चीज़ों की जानकारी हासिल की। आप इस तस्वीर को देख रहे हो, उस्तवाना क्या है बच्चों? ये शक्ल उस्तवानी की। शाबाश। अब देखिए, इसमें ऊपरी जो सतह है वो मुस्तवी चेहरा, दरमियानी जो चेहरा आपको नज़र आ रहा है वो कौन सा है? मुनहनी ऊपरी सतह। शाबाश। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है सतह वो है मुनहनी किनारा। सही कहा आपने। इसी तरह उस्तवाने में कितने रुख होते हैं? 3 रुख चेहरे और किनारे 2। रासें इसमें नहीं होती ना। वेरी गुड, आपने अच्छा कहा। हम इसको मिसालों में हमने देखा था, जैसे कि लकड़ी का कुंदा, अगरबत्ती, पानी का ड्रम और खुश्क बरक़ी खाना। अब देखिए, ये मखरूज शक्ल आपको आइसक्रीम की या इसका कोन शक्ल देख रहे हो। नंबर 1, ये कौन सा है बच्चों? इसमें 2 चेहरे होते हैं और एक किनारा होता है और इसमें एक रास होती है। शाबाश। इसकी मिसालों में हमने क्या देखा था? बर्थडे, इसकी मिसालों में हमने बर्थडे, टोपी, आइसक्रीम और मेहंदी का कोन देखा था। अब नेक्स्ट देखिए, आपके सामने ये जो तस्वीर आपको शक्ल दिखाई दे रही है वो कौन सी है? फुटबॉल। सही कहा आपने। ये कौन? ये कुर्रा है और इसकी शक्ल आपको दिखाई दे रही है फुटबॉल के। इसमें नंबर 1 कितने चेहरे होते हैं? 1 चेहरा होता है। और किनारे कितने? किनारे इसमें नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट,
راسیں کتنے ہوتے ہیں اس میں؟ راسیں بھی نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا. اس کی مثالوں میں ہم نے گلوب، گولی، فٹ بال اور کرکٹ گیند کو دیکھا تھا. مستوی اور ٹھوس اشکال میں ہم فرق کا اعادہ کرتے ہیں. دیکھیے ادھر ایک طرف مستوی اور ادھر ٹھوس اشکال. مستوی اشکال میں کتنے؟ 2 عبادی ہوتے ہیں اور ٹھوس اشکال میں 3 عبادی ہوتے ہیں. اور مستوی میں ایک سطح ہوتی ہے نا، اور ٹھوس میں ایک سے زیادہ سطح یا چہرے ہوتے ہیں. اسی طرح مستوی میں سطح یا منحنی نہیں ہوتی، ٹھوس اشکال میں سطح یا منحنی ہو سکتی ہے. مستوی میں ضلع یا ساخ ہوتے ہیں اور ٹھوس میں کنارے ہوتے ہیں. مستوی پر چشمہ ہوتے ہیں اور رقبہ رکھتے ہیں، ٹھوس میں خلا میں ہوتے ہیں اور حجم رکھتے ہیں. شاباش، آپ نے اسی طریقے سے آپ یاد رکھا. اور ہم نے دوسرے حصہ دوم کا یہاں پر اعادہ کیے جا رہے ہیں. صحیح کہا، بالکل. اب ہم ایک حصہ سوم میں ایک سرگرمی لیتے ہیں جو ٹھوس اشکال کی آپ یہاں پر دیکھیے. دیکھیے پہلا آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہو، خاکہ نمبر 1 میں بتائے گئے طریقے سے ایک سکے کو ہم نرمی سے پکڑیں. دوسرا پوائنٹ، خاکے میں بتلائے گئے طریقے سے اپنی انگشتری کی مدد سے سکے کو گھمائیں. ٹھیک. اب دیکھیے تیسرا پوائنٹ، جو سکہ کس طریقے سے گھوم رہا ہے. دیکھیں نا بچوں، یہ کون سی شکل ہو رہی ہے سکہ گھومنے کے بعد؟ یہ کروی شکل اختیار کر رہی ہے. شاباش، آپ نے کہا. اب ہم دیکھیں نیکسٹ دوسرا، ایک ہی طرح کی ہم نے چوڑیوں کو ایک پر ایک رکھ کر بنائی گئی شکل یہ کون سی ہے؟ یہ شکل استوانے کی ہے. شاباش، آپ نے صحیح پہچانا. اسی طرح اب آپ کے سامنے یہ دوسری شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اس میں ترتیب وار گھٹتی ہوئی ترتیب میں چوڑیوں کو ایک پر ایک رکھ کر جوڑے گئے ہندسی شکل کا نام بتلائیے. یہ شکل کون سی ہے بچوں؟ یہ شکل مخروط یا کون کی شکل ہے. شاباش، یہ بھی آپ نے صحیح کہا. مخصوص طریقے سے بنائے گئے جالوں سے 4 چہرے، 5 چہرے اور 6 چہرے رکھنے والے ٹھوس اشکال بنانا. گزشتہ وقفے میں ہم نے نقاط کو جوڑ کر خاکے اور اشکال بنانا سیکھ چکے ہیں. اوپر دیے گئے نقاط کو ترتیب سے جوڑیے. اس میں بننے والے اشکال کے نام بتائیے. اب آپ کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں، یہاں پر نقاط دیے گئے ہیں. نقاط پہلے 3 نقاط نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس کے بعد 4 نقاط ہے اور اس کے بعد پھر 4 نقاط آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ نقاط سے
کون سی شکل بن رہی ہے وہ آپ کو پہچان کر اس کا نام دینا ہے۔ ہم دیکھیں پہلے نقاط جو آپ کو 3 نقاط نظر آ رہے ہیں اس سے کون سی شکل بنتی ہے، دیکھیں ہم دیکھیں ایک ہم نے ایک نقاط سے دوسرے نقاط کو ہم نے ایک خط کھینچا یعنی جوڑ لگائے، اسی طریقے سے ہم نے پھر نیچے ایک دوسرے نقاط سے اور ایک نقاط کو ہم نے ایک خط کھینچا، اسی طریقے سے ہم نے پھر یہ دوسرے نقاط سے تیسرے نقاط کو ایک خط کھینچا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس شکل میں 3 خطوط یعنی 3 ضلع نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہ شکل کون سی ہے؟ ٹھیک اسی طریقے سے ہم ادھر بازو والے اس میں کیا ہے 2 نقاط اوپر ایک نقاط سے دوسرے نقاط کو ہم نے ایک خط کھینچا، ٹھیک ہے، اور اسی کے نیچے والے نقاط کو ایک نقاط سے دوسرے نقاط کو ہم نے خط کھینچا، پھر اس طرح سائڈ میں ایک نقاط سے دوسرے نقاط کو اور ایک چھوٹا سا خط کھینچا، اس کے اپوزٹ میں بھی ایک نقاط سے دوسرے نقاط کو ایک خط کھینچا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی دوسرے 4 نقاط سے یہ ایک شکل بنی، آپ کو اس کا نام بھی بتلانا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اب تیسری شکل میں دیکھ رہے ہیں 4 نقاط ہیں یہاں پر بھی، مگر اس میں بھی فرق دیتے ہیں آپ، اس کے اندر خط جو ہے تھوڑا سا پہلے والی شکل سے اس میں اونچائی ذرا بڑی ہے، اس کے اندر دیکھیے ایک خط سے نقاط سے دوسرے نقاط کو ایک خط کھینچا ہم نے، پھر اسی طریقے سے اس کے سامنے والے متوازی یعنی اپوزٹ جو نقاط نظر آ رہے ہیں اس کو بھی اوپر نقاط سے نیچے نقاط کو ایک خط کھینچا ہم نے، اسی طریقے سے ہم نے اوپر کے لائن میں بھی ایک نقاط سے دوسرے نقاط کو ایک خط کھینچا، پھر اسی طریقے سے نیچے نقاط کو ایک نقاط سے دوسرے نقاط کو ہم نے ایک خط کھینچا۔ تو ہم دیکھیں بچوں پہلے شکل ہم کو جو 3 نقاط نے ہم نے جوڑ کر خطوط سے ہم نے ایک شکل بنائی ہے، وہ کون سی شکل ہے؟ شاباش، آپ نے صحیح پہچانا، یہ جو ہے مثلث شکل ہے، ویری گڈ۔ اس کے بعد والی شکل جو ہے 4 نقاط سے یہاں پر جو شکل بنی ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ مستطیل، یہ بھی آپ نے صحیح پہچانا۔ اب دیکھیے اس کے بعد تیسری شکل میں جو ہم نے جوڑا ہے خطوط کو، وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چاروں کیا ہے خطوط مساوی ہوتے ہیں، لمبائی چوڑائی یہ چاروں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کون سی شکل ہوئی؟ یہ مربع شکل ہے۔ پہلا دیکھیے مثلث، دوسری شکل مستطیل اور تیسری شکل ہے جو وہ مربع شکل ہے۔ اوپر دیے گئے نقاط کو ترتیب سے جوڑیے، اس سے بننے والے اشکال کے نام بتائیے۔ بالکل آپ نے صحیح بتلایا۔ اب ہم دیکھیں گے 6 چہرے والے ٹھوس اشکال۔ گزشتہ باب میں ہم نے ٹھوس اشکال کی شناخت کرنا اور نام بتلانا سیکھا ہے۔ اب آپ کو سامنے ایک شکل نظر آ رہی ہے، وہ دیکھیے اس شکل کی شناخت کر کے نام لکھیے۔ اس شکل میں چہروں کی شکل، وہ کنارے اور راسوں کی تعداد کی فہرست بنائیے۔ 6 چہروں کی تعداد، چہروں کی شکل، اس کے بازو چہروں کی شکل۔ اب دیکھنا ہے کہ چہروں کی تعداد، کناروں کی تعداد اور راسوں کی تعداد کتنی ہے۔ یہ شکل جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کون سی شکل ہے؟ یہ پانسا کا مکعب کی شکل ہے، صحیح کہا آپ نے۔ اس میں چہروں کی تعداد کتنی ہے بچوں؟ 6، اور چہروں کی شکل، یہ جو شکل ہے اس کے چہرے مربع، اور اس کے کناروں کی تعداد 12 ہے۔ اور اس کے راسوں کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے۔ یہ شکل کون سی شکل ہے؟ یہ شکل مکعب کی ہے۔ اب آپ کے سامنے اور ایک شکل آپ کو دکھائی دے رہی ہے، وہ مکعب کی شکل ہے۔
اس میں دیکھیے آپ 3 آبادی مکعب کو 2 آبادی میں ظاہر کیا گیا ہے۔ غور کیجئے، اسی طرح کہ 3 عبادی اشکال کو 2 عبادی اشکال میں ظاہر کیا گیا ہے۔ غور کیجئے آپ، یہاں پر آپ کو ایک شکل دکھائی دے رہی ہے مکعب کی۔ یہاں پر کیا ہے؟ چوڑائی اور اس کی اونچائی، لمبائی بالکل مساوی ہوتے ہیں، جیسا آپ ایرو مارک دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کا کیا ہے؟ مکعب 3 عبادی ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے اس میں، یہ مکعب 3 عبادی ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، مکعب کو جب ہم 2 عبادی میں ظاہر کرتے ہیں تو وہ اس کا جال کہلاتا ہے۔ آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ مکعب کی جال ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، اس جال میں مربع کی تعداد 6 ہے۔ آپ کو جو شکل کے اندر جو ڈاٹس 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 دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایک مربع کی شکل ہے، جیسا 1 2 3 4 اور 5 اور نیچے 6۔ اس طریقے سے اس میں 6 مربع کی تعداد ہے۔ اس جال میں یہ مربع کی جال ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے یہ مکعب نما ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مکعب، اب یہاں پر دیکھیے مکعب نما سہ-آبادی ہوتا ہے۔ یہ پہلی جو شکل ہے مکعب نما سہ-آبادی ہوتا ہے، لمبائی اور چوڑائی اس میں مختلف ہوتی ہے۔ اب ادھر دوسری والی تصویر میں مکعب نما کا جال ہے، جیسے نمبر 1 پوائنٹ ہے، اس مکعب نما جال میں مستطیل کی تعداد 6 ہے، اور دوسرا پوائنٹ مکعب نما کا جال 2 عبادی ہوتا ہے۔ مثلث نما منشور، یہ جو شکل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون سی شکل ہے بچوں؟ مثلث نما منشور کی۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اے بی اور پی اور سی کیو، پی کیو اور کیو آر۔ اس طریقے سے آپ نے وہاں پر خطوط کو جوڑا ہے۔ یہ دیکھیے اس میں 2 کتنے ہیں؟ مستطیل ہیں، اور اوپری جو ہے سی آپ کو جو دکھا رہا ہے وہ مثلث ہی ہے، اور نیچے کیو دکھ رہا ہے وہ بھی مثلث ہے اور وہ خیز کے ہے۔ اب دیکھیے فرسٹ پوائنٹ، منشور کے 2 مثلث نما بیس ہوتے ہیں، جیسا ایک سی ایک بیس ہے، اور یہاں پر پی آر اور کیو یہ جو دکھ رہے ہیں آپ کو وہ ایک بیس ہے، نیچے مثلث۔ اسی طرح سے منشور کے 2 مثلث نما بیس ہوتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، ہم مکعب نما کی یہاں پر شکل دیکھ رہے ہیں، اس میں 3 عبادی مکعب کو 2 عبادی میں ظاہر کیا گیا۔ غور کیجئے، اسی طرح کے 3 عبادی اشکال کو 2 عبادی اشکال میں ظاہر کیا گیا، اس کو بھی آپ غور کیجئے۔ اس کے اندر دیکھیے اس کے اندر مکعب میں چہروں کی تعداد کتنی ہے؟ 6۔ شاباش۔ اور اسی طریقے سے چہروں کی شکل کون سی ہوئی ہے؟ مربعی شکل۔ اور کناروں کی تعداد 12، اور راسوں کی تعداد اس میں 8 ہے۔ یہ شکل کون سی ہے؟ یہ شکل مکعب کی ہے۔ صحیح، آپ بالکل صحیح کہا، یہ شکل مکعب کی شکل ہے۔ اب اس مکعب کی یہ شکل جو دیکھ رہے ہیں، یہ شکل نمبر 1 اس کے یہ مکعب، پہلا پوائنٹ ہے اس کا مکعب
3 इबादी होता है। दूसरा पॉइंट, मुकब को जब हम 2 इबादी में ज़ाहिर करते हैं तो वो जाल कहलाता है। तो ये शक्ल कौन सी शक्ल है? मुकब के जाल की शक्ल है। इसी तरीके से हम तीसरा पॉइंट देखें, इस जाल में मुरब्बों की तादाद कितनी है? 6 है। आप ऊपर शक्ल में गिन लीजिए ये मुरब्बों की तादाद। इधर से देखिए वो जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये एक डॉट से दूसरे डॉट्स तक क्या है? एक मुरब्बा, फिर दूसरे से यहाँ तीसरा मुरब्बा, 4, 5 और नीचे 6। आपको इस शक्ल में जाल में मुरब्बे की जाल है ना, इसमें कितने मुरब्बे ये नज़र आ रहे हैं आपको? 6 मुकब नज़र आ रहे हैं, मुरब्बा 6 मुरब्बे नज़र आ रहे हैं। तो इस जाल में जुमला मुरब्बों की तादाद 6 है। अब देखिए हम पहले जो है ये तस्वीर और शक्ल आपको दिखाई दे रही है, ये जो मुकब्बनुमा, ये शक्ल कौन सी है? मुकब्बनुमा की शक्ल है। इसमें नंबर 1 और इधर जो तस्वीर आप शक्ल दिखाई दे रही वो मुकब्बनुमा का जाल है। इधर मुकब्बनुमा और ये उसके बाजू जो AC BAC जो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं मुरब्बों में, इसको क्या है? ये मुकब का जाल है। अब देखिए मुकब्बनुमा में नीचे नंबर 1 पॉइंट है, मुकब्बनुमा सअबादी होता है। हमेशा बच्चों जहन में याद रखिए, मुकब्बनुमा जब भी होता तो सअबादी होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई मुख्तलिफ होती है, इसमें बराबर नहीं होती है। और इधर मुकब्बनुमा के जाल में क्या है? नंबर 1 पॉइंट है, इस मुकब्बनुमा जाल में मुस्ततील की तादाद जो है वो 6 है। क्या है बच्चों? ये मुकब्बनुमा का जाल जो आपको नज़र आ रहा है वो जो इसके तादाद है वो कौन से हैं? वो मुस्ततील की तादाद है, 6 है जुमला। दूसरा पॉइंट है, मुकब्बनुमा का जाल 2 इबादी होता है। इसको हम अच्छे तरीके से उसको ड्रा कर सकते हैं कापी पर, बोर्ड पर वगैरह, मगर लेकिन ये मुकब्बनुमा सअबादी होता है, हम इसको ड्रा या उतार नहीं सकते। अब देखिए ये शक्ल जो आपको नज़र आ रही है तस्वीर, वो है मुसल्लस नुमा मंशूर कहा जाता है। अब नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर है, मंशूर के कितने बेस होते हैं? ये 2 मुसल्लस नुमा, कौन से? 2 मुसल्लस नुमा बेस होते हैं, यानी सतह जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर A से B और C, ये एक बेस है और नीचे PQR, ये एक मुसल्लस नुमा बेस है। इसके अंदर 2 बेस या सतह होते हैं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, 3 मुस्ततिल नुमा रुख होते हैं इसके। कितने? ये रुख या चेहरे मुस्ततिल नुमा। और तीसरा पॉइंट है, इसमें रासों की तादाद कितनी होती है? रासों की तादाद 6 होती है। फिर एक बार हम आए फर्स्ट पॉइंट देखें, मुसल्लस नुमा का मंशूर में, मंशूर के 2 मुसल्लस नुमा बेस होते हैं। दूसरा पॉइंट, 3 मुस्ततिल नुमा रुख होते हैं जिसमें, और तीसरा पॉइंट है रासों की तादाद इसमें 6 होती है। चौथा पॉइंट है इसके अंदर, जो इसके किनारे हैं वो की तादाद, किनारों की तादाद 9। और 5वां पॉइंट जो है, एक सतह इसकी खुरदुरी होती है। अब इसका क्या है? मुसल्लस नुमा का मंशूर का जाल है। बच्चों आप पहले मुसल्लस नुमा देखें, अब उसके वहाँ उसी ये दूसरी जो तस्वीर है वो मुसल्लस नुमा मंशूर का जाल। तो नंबर 1 देख रहे हैं आप, इसमें एक इधर मुरब्बा नुमा और एक मुरब्बा। इस जाल में टोटल क्या है? मुरब्बा ने मिलकर इसके अंदर इस जाल में मुस्ततिल 3 मुसल्लस होते हैं। इस जाल में मुस्ततिल 3 मुस्ततिल हैं और मुसल्लस 2 हैं इसके अंदर। आपको ऊपर जो दिखाई दे रहा है शक्ल वो मुसल्लस के, और नीचे और आपको दिख रहा है वो मुसल्लसी शक्ल है। और इसके अंदर कितने हैं?
3 ادھر سائڈ میں ایک مستطیل اور اس کے بازو اپوزٹ میں ایک مستطیل اور درمیان میں دونوں مثلث کے درمیان میں جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں وہ ایک مستطیل. تو اس طریقے سے اس جال میں مثلث نما منشور کے جال میں مستطیل 3 اور مثلث 2 ہیں. اب مربعی قاعدہ نما حرم، یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں وہ مربعی قاعدہ نما حرم کا. دیکھیے اس کا کیا ہے، نمبر 1 پوائنٹ، حرم کا قاعدہ مربعی ہوتا ہے. آپ جو نیچے دیکھ رہے ہیں ڈاٹس میں آپ کو نظر آ رہی ہے جو شکل، وہ شکل کون سی ہے؟ وہ شکل مربع کی شکل ہے. شاباش، مربعی خط. اور اس کے اوپر دوسرا پوائنٹ ہے، اس کے 4 مثلثی رخ یا چہرے ہوتے ہیں. اس میں کتنے ہوتے ہیں بچوں؟ 4 مثلثی رخ یا چہرے ہوتے ہیں. اس کو مربعی قاعدہ نما حرم. مربعی قاعدہ نما حرم کا یہ جال ہے. اب اس طریقے سے اس کو اوپن کریں. دیکھیے اس کے اندر بھی آپ کو شکل کیسے چاروں طرف اس کے کیا ہے، مثلث سے شکلیں نظر آ رہے ہیں اور درمیان میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کا قاعدہ یعنی مربع شکل نظر آ رہا ہے. آپ کو ڈاٹس کے اندر دکھائی دے رہا ہے. آسانی سمجھ رہے ہیں نا بچوں؟ دیکھ رہے ہیں شکل کون سی ہے، یہ مربعی قاعدہ نما حرم کا جال ہے. نمبر 1 پوائنٹ دیکھیں، یہاں پر 4 مثلث ہیں، 1 2 3 4. اب درمیان میں ایک کیا ہے، مربع ہے جو اس کا قاعدہ ہوتا ہے. مثلثی قاعدہ نما حرم، آپ جو شکل دیکھ رہے ہیں وہ مثلثی شکل، مثلثی قاعدہ نما حرم ہے. اب دیکھیے اس میں 1 پوائنٹ، یہاں اس حرم کے 3 مثلثی رخ یا چہرے ہوتے ہیں. کتنے چہرے اس کے اندر؟ وہ 3 ہوتے ہیں. اور وہ کون سے؟ وہ مثلثی رخ ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں اب وہ ڈاٹ سے ادھر ہے، اس کے بازو میں 1 2 ہے اور اس طریقے سے نیچے ایک مثلث ہے. تو اس میں جملہ 3 مثلثی رخ یا چہرے ہوتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ، اس کا قاعدہ مثلثی نما ہوتا ہے. اس کا قاعدہ بھی مثلثی نما ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ مثلثی قاعدہ نما حرم کا جال. اب ہم جال دیکھیں گے کہ بھئی اس کے اندر دیکھیے آپ کو یہ جو شکل نظر آ رہی ہے وہ بھی کون سی ہے بچوں؟ مثلثی قاعدہ. تو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں 1 2 3 اور درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ شکل قاعدہ. لیکن یہ چاروں بھی کیا ہے، مثلثی ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو، مثلث ہے. تو یہاں ہم دیکھیں گے بھائی نمبر 1 پوائنٹ، یہاں 4 مثلث ہیں اور رخ اس کے کتنے ہیں؟ 3 مثلثی ہیں اور قاعدہ 1 مثلث ہے. یہاں اب منظم مثلثی قاعدہ نما، آپ یہ جو تصویر شکل دیکھ رہے ہیں وہ کون سی شکل ہے؟ منظم مثلثی قاعدہ نما حرم. تو ہم یہ دیکھیے یہ نمبر 1 پوائنٹ، اس میں تمام مثلثات مساوی الاضلاع ہوتے ہیں، یعنی برابر ہوتے ہیں. اس کے اندر منظم مثلثی قاعدہ نما حرم کا جال، یہ جو شکل آپ کو نظر آئی ہے وہ منظم مثلثی قاعدہ نما حرم کا جال. 1 2 3 4. تو فرسٹ پوائنٹ دیکھیے یہاں منظم مثلثات کی تعداد کتنی ہے جو 4 ہے. جیسے آپ کو اندر ہر مثلث میں ایک نمبر دیا گیا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہو 1 2 3 4. تو یہاں منظم مثلثات کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے بچوں. نیکسٹ پوائنٹ ہے، اس میں مساوی الاضلاع مثلث ہوتے ہیں. یہ تمام اس کے اضلاع کیا ہے؟ مثلث ہے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ تیسرا پوائنٹ، درجہ ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط، اب بتانا ہے آپ کو. دیکھیں ہم نمبر 1 ہے، ایک مکعب میں 8 راسیں 12 کنارے اور 6 چہرے ہیں. یہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے؟ آپ پچھلے پہلا حصہ، دوسرا حصہ میں بھی، آپ سبق کے دوسرے حصے میں بھی آپ
پڑھتے ہوئے آئے ہیں، سیکھتے ہوئے آئے ہیں، دیکھے ہیں کہ بھئی اس کے مقابلے میں کتنے چہرے، کتنے راستے اور کتنے کنارے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہاں پر سوال دیا جا رہا ہے، آپ کو یہاں پہ جانچا جا رہا ہے کہ صحیح ہے یا غلط، آپ کو اس کے یہاں پر نشاندہی کرنا ہے۔ تو ایک مکعب میں 8 راسیں، 12 کنارے اور 6 چہرے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، شاباش۔ اب دوسرا دیکھیں ہم، دوسرا پوائنٹ ہے ایک مکعب نما میں 8 راسیں، 6 کنارے اور 12 چہرے۔ کیا یہ صحیح ہے غلط؟ آپ کو یہاں پر بھی اس کو بتلانا ہے۔ دیکھیں گے یہ صحیح ہے، بالکل یہ غلط ہے۔ یہ ایک مکعب نما میں 8 راسیں، 6 کنارے اور 12 چہرے ہیں، یہ جواب غلط ہے، بالکل آپ نے صحیح بتلایا۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے یہاں، ایک مخروط میں ایک راس، ایک مستوی چہرہ اور ایک منحنی کنارہ اور ایک منحنی اوپری سطح۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ بھی آپ کو بتلانا ہے۔ تو یہ یہاں پر بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح پہچانا اس کو۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے وہ، ایک استوانے میں 2 مستوی چہرے، ایک منحنی چہرہ، 2 منحنی کنارے ہیں اور ایک بھی اس میں راس نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو یہ بھی بتلانا ہے، یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پہچانا، شاباش، ویری گڈ۔ ایک استوانے میں 2 مستوی چہرے اور ایک منحنی چہرہ، 2 منحنی کنارے ہیں اور ایک بھی راس نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اور 5واں پوائنٹ ہے آپ کو یہاں پر، ایک کرے میں 2 منحنی اوپری سطح ہیں۔ یہ آپ کو یہ بھی جواب بتلانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ بالکل آپ نے صحیح بتلایا کہ یہ جواب غلط ہے، ایک کرے میں 2 منحنی اوپری سطح ہیں، غلط ہے۔ اب ہم دیکھیں گے 4تھا پوائنٹ، ان ٹھوس اشکال کے جالوں کے مطابق جوڑ لگائیے۔ ہاں تو بچوں، آپ کو یہاں پر ایک سائڈ ان کے ناموں کا دیا گیا ہے اور دوسرے اس کے سامنے والے میں اس کی اشکال دیے گئے ہیں، اس کو آپ صحیح دیکھ کر جانچ کر وہ شکل کو اور ان کے نام کے سامنے اس کو بٹھانا ہے، جوڑنا ہے، صحیح جواب اس کے سامنے لا کر اس کو منتخب کرنا ہے۔ تو نمبر 1 ہے مربعی قاعدہ نما حرم کا جال۔ مربعی قاعدہ نما حرم کا جال، اس کے سامنے شکل ہے، آپ دیکھ لیجئے کون سے۔ نمبر 2 ہے مثلثی قاعدہ نما حرم کا جال۔ نمبر 3 مکعب نما کا جال۔ اس طریقے سے اب دیکھیے، آپ یہاں پر آپ نے مربعی قاعدہ نما حرم کا جال، مثلثی قاعدہ نما کا حرم کا جال اور نیچے مکعب نما کا جال آپ نے ان کے سامنے لا کر آپ نے صحیح فکس کر دیا، بٹھا دیا صحیح جواب کو، بالکل صحیح۔ اسی طریقے سے 4تھا ہے یہاں پر ایک مثلث نما منشور کا جال، اس کی شکل دیکھ رہے ہیں آپ سامنے۔ نیکسٹ 5واں پوائنٹ ہے مکعب کے سامنے کون سی شکل ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر 6 ہے منظم مثلثی قاعدہ نما حرم کا جال۔ تو آپ یہاں پر ان کے ناموں کے سامنے اور ان کے اشکال دیکھ رہے ہیں، اس کو صحیح آپ کو وہاں منتخب کر کر آپ کو وہاں پر بٹھانا ہے۔ دیکھیے آپ بالکل اس طریقے سے 4 کے سامنے مثلث نما منشور کا جال، آپ نے بالکل صحیح، آپ نے یہاں پر منتخب کر کر اسی شکل کو آپ نے بٹھایا ہے نمبر 4 کے اوپر۔ اسی طریقے سے 5 بھی مکعب، یہ جو ہے اس کی جال، یہ کون سی ہے؟
مکبنما کی چال ہے. صحیح، یہ بھی جواب آپ نے صحیح منتخب کیا. چھٹا ہے منظم مثلث قاعدہ نما حرم کا جال. بالکل صحیح بچوں، یہ بھی آپ نے صحیح مثلث اس کا قاعدہ نما حرم کا جال آپ نے صحیح منتخب کر بٹھا دیا ہے. اب پیارے بچوں، آپ کے اس تیسرا حصے کا اسباق کا علم ریاضی کا سبق کے اختتام پر آپ کو گھر کا کام دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے آپ کے سامنے یہاں پر اسکرین بورڈ پر جو مستوی اشکال اور ٹھوس اشکال کی شناخت کرتے ہوئے لکھنا ہے. آپ کو اشکال پہچاننا ہے. آپ حصہ اول سے حصہ دوم اور حصہ سوم میں بھی آپ تمام اشکال کو آپ نے اچھی طرح سے بخوبی واقف ہوتے ہوئے آئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کون سی شکل، کس شکل کا نام کیا ہے، کون سی شکل ہے. بالکل اس طریقے سے آپ جانتے ہیں، واقف ہیں. آپ کو ایک چھوٹا سا کام دیا جا رہا ہے گھر پر، وہ آپ کو اس اشکال کی شناخت کرتے ہوئے پر ان کے باکس میں اس میں لکھنا ہے. آپ کو دیکھیے پہلی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، کون سی شکل ہے یہ، اور دوسرا اس کے بعد والی، اس کے تیسرے والی شکل، اس کے چوتھے والی شکل، نیچے اور دو اشکال دیے ہیں. یہ کون سی شکلیں ہیں، ٹھوس اشکال کی شناخت کرتے ہوئے لکھنا ہے یہاں پر. پھر اسی طریقے سے آپ مستوی اشکال اور ٹھوس اشکال کی شناخت کرتے ہوئے یہاں پر لکھنا ہے. یہاں پہ بھی کچھ آپ کو اشکال نظر آ رہے ہیں. یہاں پر دیکھ رہے ہو آپ اشکال، آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ مستوی ہے یا ٹھوس، اس کے اشکال کون سے ہیں. اس کو آپ منتخب کرتے ہوئے پر آپ کو یہاں پر بھی ان کی نشاندہی کرنا، شناخت کر لکھنا ہے گھر پر. ہاں تو پیارے بچوں، آج کے علم ریاضی کی تیسرے حصے کا بھی کلاس کا اختتام عمل میں یہیں پہ رہتا ہے. انشاءاللہ پھر زندگی بخیر ہے تو ہم دوسرے اسباق میں آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ